تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نام تو لیا، کسی ولی کا نام نہیں لیا۔ اب مصیبت پڑ گئی کہ ہم ولی کی شناخت کیسے کریں؟ کیا جس کا مزار، جس کا دربار ہو وہ ولی ہے؟ یہ نشانی تو نہیں ہے، اس کا تو ذکر نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے جی؟ کیا بہت بڑا جس کا دربار ہو وہ بہت بڑا ولی ہے؟ جس کا دربار نہ ہو، عام سی قبر ہو، وہ ولی نہیں ہے؟ یہ آپ کے پاس میرے پاس کیا کسوٹی ہے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے اور اس کا شاید بہت کم لوگ جواب دے سکیں، کیونکہ انسان کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نے ایک شخص کو ولی سمجھ لیا، مقبول سمجھ لیا، تو وہ اپنے سمجھنے کو ایک سند کا درجہ دیتے ہیں، چونکہ میں سمجھ رہا ہوں اس لیے یہ ولی ہے۔ بھائی ولی کو ولی سمجھنے کے لیے بھی ایک معیار چاہیے۔ تو جو لوگ اپنی طرف سے ولایت کو ثابت کرتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے ولی ہیں، ان کا بڑا مرتبہ اونچا ہے، مطلب یہ نکلا کہ وہ ان ولی جو ہیں ان سے بھی ان کا اونچا مرتبہ ہے جو ان کو پرکھ رہے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میری ذرا گفتگو اور انداز کی ہوتی ہے تاکہ کچھ میں آپ کو دے کر جاؤں، یہ میں چاہتا ہوں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب کہ فلاں صاحب بہت بڑے ولی ہیں، اللہ اکبر، کیا کہنا، بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے تو کوئی نشانی نہیں دی، نام نہیں لیا کسی کا، آپ کی مرضی ہے جسے ولی بناتے پھرے، اور آپ نے اپنے طریقوں سے کسی کو کوئی مقام دیا ہوا ہے، کسی کو کوئی مقام دیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے جن کو مقام دیا ہے وہ کون سا طبقہ ہے؟ جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، یہ تو آپ نے بنایا ہے نا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ عوامی ذہن ہے، عوام نے اپنی طرف سے کئی خوش کرنے کے لیے، خوشامد کے لیے کہہ دیتے ہیں، کئی اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ کل یہ ہمارے لیے بھی یہ جواباً یہ لفظ استعمال کریں گے، لیکن پھر اصل لوگ کہاں گئے؟ اصل علماء کہاں گئے؟ اصل مشائخ کہاں گئے؟ اصل ولی کہاں گئے؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ نے اگر وہ نام لے، ایک شخص کہنے لگا کہ نام اگر لے لیتا جس طرح نبیوں کے لیے ہیں تو پھر بہتر ہوتا تاکہ پتہ چل جاتا طبقے کا۔ میں نے کہا مخلوق ہے ازل سے ابد تک، حضور کے بعد بڑا لمبا پیریڈ ہے قیامت کا جتنا بھی ہے، تو انبیاء اگر 1,24,000 کم و بیش ہے تعداد، تو یہ تو کروڑوں میں ہے اولیاء اللہ۔ تو اللہ نے ہدایت کے لیے کتاب بھیجی ہے تاکہ ہم لوگ ہدایت حاصل کریں، فہرست نہیں بنائی۔ چند نبیوں کا ذکر کیا تو اولیاء کا تو بڑا نیچے درجہ ہے، تو اس لیے یہ مطلق لفظ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک تو ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں خوف نہیں ہوگا، یہ پہلی نشانی آ گئی۔ پھر ان میں حزن نہیں ہوگا، یہ خود قرآن بیان کر رہا ہے اپنے ولیوں کی نشانی۔ علامتوں سے پہچاننا چاہیے۔ کیا ثابت ہوا کہ نبوت کو اگر پہچاننا ہے تو ایمان باللہ اور غیب پر ایمان لا کر مانو۔ خلاصہ نکلا نا کہ اگر انبیاء کو ماننا ہے، ان کی صفات اور ذات کو تسلیم کرنا ہے، تو پھر یہ نہ تلاش کرو کہ ان کی تعلیم کتنی تھی، یہ کس دور میں تھے، ہے جی، یہ کس کے بیٹے تھے، ان تفصیلات میں نہ جاؤ، بس یہ کہہ دو ہم ایمان لے آئے، نبیوں پر ایمان۔ اے اللہ جو تو نے نبی بھیجے ہیں ہم ان پر ایمان لے آئے، صرف یہ کہو، اپنی عقل نہ دوڑاؤ، ان کی عزت و حرمت کا خیال رکھو۔